حال ہی میں جاری ہونے والی ایپسٹین کی فائلز اور کیس دستاویزات سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ پر چڑھایا جانے والا مقدس غلاف، جسے کسوہ کہا جاتا ہے، کس طرح امریکہ کے شہر فلوریڈا میں جیفری ایپسٹین کے گھر تک پہنچایا گیا۔ اس انکشاف نے سنگین اور پریشان کن سوالات کو جنم دیا ہے کہ ایک ایسا مقدس مذہبی تبرک ایک سزا یافتہ جنسی مجرم کے پاس کیسے پہنچا۔ دستاویزات کے مطابق سال 2017 میں کسوہ کے کئی حصے ایپسٹین کو بھیجے گئے، حالانکہ اس وقت وہ امریکہ میں پہلے ہی ایک رجسٹرڈ جنسی مجرم تھا۔ ای میل سے پتہ چلتا ہے کہ متحدہ عرب امارات سے منسلک افراد نے اس مقدس کپڑے کو سعودی عرب سے امریکہ منتقل کرنے کے لیے فضائی ترسیل کا بندوبست کیا، جس میں روٹنگ سے لے کر ڈلیوری تک تمام امور شامل تھے۔ کسوہ وہ مشہور سیاہ اور سنہری کڑائی والا کپڑا ہے جو مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے وسط میں واقع مکعب نما عمارت یعنی خانہ کعبہ کو ڈھانپتا ہے۔ ہر سال یہ کسوہ اتارا جاتا ہے اور نیا غلاف چڑھایا جاتا ہے، جبکہ پرانے کسوہ کے حصے نایاب مذہبی تبرکات بن جاتے ہیں جنہیں مسلم دنیا بھر میں عطیہ دہندگان اور جمع کرنے والے نہایت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مڈل ایسٹ آئی کے مطابق فائل سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسوہ سے منسلک 3 مختلف حصے ہوائی جہاز کے ذریعے سعودی عرب سے فلوریڈا ایپسٹین کے لیے بھیجے گئے۔ ای میلز میں انوائزز، کسٹمز کی دستاویزات، برٹش ایئر ویز کے ذریعے فریٹ روٹنگ اور امریکہ میں آخری ڈلیوری کے انتظامات کی تفصیلات شامل ہیں۔ رپورٹس کے مطابق یہ کھیپ مارچ 2017 میں ایپسٹین کی رہائش گاہ پر پہنچی، یعنی اس کے جیل کی سزا مکمل کرنے اور بطور جنسی مجرم رجسٹر ہونے کے کئی سال بعد۔ ای میل سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اماراتی بزنس وومن عزیزہ العمادی نے اس شپمنٹ کے انتظام میں مرکزی کردار ادا کیا اور ایپسٹین کی جانب سے رابطے کا اہم ذریعہ بنے، ساتھ ہی سعودی عرب میں سپلائر سے بھی رابطے میں رہیں۔ عزیزہ العمادی نے عبداللہ العماری نامی شخص کے ساتھ مل کر راستوں، ایئر لائنز اور ہینڈلنگ ہدایات کو ہم آہنگ کیا تاکہ کسوہ کے یہ حصے بغیر کسی تاخیر کے مکہ سے فلوریڈا پہنچ سکیں۔ تاہم یہ دستاویزات یہ واضح نہیں کرتیں کہ العمادی کا ایپسٹین سے ابتدائی رابطہ کیسے ہوا، جو اس نیٹ ورک کو سمجھنے میں ایک بڑا خلا چھوڑتا ہے۔ اسی طرح فائلز یہ بھی نہیں بتاتی کہ یہ مقدس کسوہ کے ٹکڑے خاص طور پر ایپسٹین کو کیوں بھیجے گئے یا اس کے بدلے میں کیا وعدہ یا توقع کی گئی تھی۔ جمہوری طور پر 2017 کے اوائل میں کسوہ سے متعلق 3 مختلف اشیاء امریکہ بھیجنے کا انتظام کیا گیا، جن میں سے ہر ایک کی الگ اصل اور تفصیل تھی۔ سب سے حساس شے کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ خانہ کعبہ کے اندرونی حصے سے لی گئی تھی، یعنی یہ کبھی اسلام کی مقدس ترین عمارت کے اندرونی غلاف کا حصہ رہی۔ دوسری شے بیرونی کسوہ سے لی گئی تھی جو براہ راست خانہ کعبہ کو ڈھانپ چکی تھی اور گہری علامتی اور روحانی اہمیت رکھتی ہے۔ تیسرا حصہ اسی کپڑے اور ڈیزائن سے تیار کیا گیا تھا، مگر اسے کبھی خانہ کعبہ پر نہیں چڑھایا گیا، بلکہ یہ ایک اضافی یا نمائشی کپڑا تھا۔ دستاویزات میں اس استعمال نہ ہونے والے حصے کو کسٹمز کلیئرنس آسان بنانے کے لیے آرٹ ورک کے طور پر ظاہر کیا گیا۔ عزیزہ العمادی کی ایک ای میل میں کہا گیا، اور میں نقل کر رہا ہوں، اس سیاہ حصے کو مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے کم از کم 1 کروڑ مسلمانوں نے چھوا ہے۔ انہوں نے اس پر اپنی دعائیں، خواہشات، آنسو اور امیدیں قبولیت کے لیے رکھیں۔ دیگر ای میل سے پتہ چلتا ہے کہ 2017 میں جب سمندری طوفان ارما نے کیریبین کو متاثر کیا اور ایپسٹین کے نجی جزیرے لٹل سینٹ جیمز کو نقصان پہنچایا، تو العمادی نے ایپسٹین کی خیریت کے بارے میں دریافت کیا۔ ایپسٹین کے سیکرٹری نے جواب دیا کہ جزیرے پر موجود تمام افراد محفوظ ہیں، اگرچہ عمارتوں، درختوں، ڈاکس اور سڑکوں کو شدید نقصان پہنچا۔ مڈل ایسٹ آئی کے مطابق اسی دستاویزاتی مجموعے میں ایف بی آئی کی ایک ڈی کلاسیفائڈ میمو بھی شامل ہے، جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ ایپسٹین نے امریکی اور اسرائیلی انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ کام کیا۔ اس میمو کے مطابق ایپسٹین کے سابق اسرائیلی وزیر اعظم ایہود براک سے قریبی تعلقات تھے اور وہ اسرائیلی سیاست کے اعلیٰ ترین حلقوں تک رسائی رکھتا تھا۔ میمو میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ ایپسٹین کو بطور جاسوس تربیت دی گئی تھی، تاہم اس الزام کے حق میں کوئی تفصیلی ثبوت یا عملی مثالیں فراہم نہیں کی گئیں۔ ان تمام دعووں کو ایک ساتھ دیکھا جائے تو ایپسٹین کے عالمی نیٹ ورک سے جڑی یہ کہانی مزید متنازع ہو جاتی ہے، جس میں مقدس مذہبی تبرکات، خلیجی ممالک کے ذریعے رابطے اور مبینہ انٹیلیجنس تعلقات ایک ہی تشویشناک داستان میں جڑتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ معاملہ صرف ایک فرد کی کہانی نہیں، بلکہ طاقت، اثر و رسوخ اور تقدس کے غلط استعمال پر ایک گہرا اور تشویشناک سوال ہے، جس کا جواب دنیا کو اب تک نہیں ملا۔